بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئیے عربی سیکھیں کہ 17ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج حصہ دوم کا آغاز ہو رہا ہے۔ عربی سیکھیں کہ حصہ دوم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم یہ مکمل کریں عربی کا حصہ، عربی گرامر کا حصہ، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اسی گرامر کی روح سے، اسی گرامر کی روشنی میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں فعل ثلاثی مجرد کے ابواب، جو تین حرفی ماضی والے جو باب ہیں ان کے ابواب، مختلف ابواب ہوتے ہیں عین کلمہ کے اعتبار سے۔ عین کلمہ ماضی میں بعض کا مختلف ہو جاتا ہے، بعض کا مضارع میں مختلف ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے فعل کی یہ ابواب 6 ابواب ہیں۔ جیسے مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلا باب ہے ضرب یضرب، تو یہ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ تو اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضرب ضاد فا کلمہ ہے، جیسے فا، عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے، تو ضرب یضرب۔ اب ضرب یضرب، اب اس کی ماضی مضارع یضرب آئے گی۔ لیکن اب بعض ایسے ہوتے ہیں، دوسرا باب دیکھیں نصر ینصر، اب یہاں پر تبدیلی ہے۔ یہ نصر اسی طرح ضرب کی طرح ہی ہے، لیکن یہاں پر کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ ینصر یہاں پر اس کے اوپر پیش آ گئی ہے۔ تو یہ عین کلمے پر، یہ جو عین کلمہ ہے، عین کے مقابلے میں جو کلمہ ہے صاد ہے، اس پر تبدیلی آئی ہے، اور اسی پر عین کلمہ پر ہی تبدیلی آتی ہے ماضی یا مضارع میں۔ تو اب اس میں تو وہ اسی طرح رہا، لیکن یہاں پر پہلے اوپر عین کلمہ کے مقابلے میں زیر تھی، اب پیش آ گئی ہے، ینصر صاد پر پیش آ گئی ہے، تو فعل یفعل یہ وزن آ گیا، نصر ینصر فعل یفعل کے وزن پر۔ اب تیسرا باب ہے سمیع یسمع۔ اب اس میں دیکھیں یہ نصر تھا تو یہ سماع نہیں ہے، سمیع، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہ عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہاں ماضی میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اور یسمع یہاں پر بھی عین کلمہ کے مقابلے میں، یعنی میم کے مقابلے میں، میم پر زبر آ گئی ہے، اس پر پیش تھی، اس کے نیچے زیر تھی، لیکن یہاں پر زبر آ گئی ہے، تو سمیع یسمع فعل یفعل کے وزن پر۔ یہ 3 باب ہو گئے۔ چوتھا باب ہے فتح یفتح۔ فتح، اب دیکھیں یہ اس سے مختلف ہو گیا، تا جو عین کلمہ کے مقابلے میں ہے اس پر زبر آ گئی ہے، اس کی طرح یہاں پر جس طرح زبر ہے اس پر جسے، اب یہاں پر اس کے بھی تا کلمہ جو ہے، عین کلمہ جو تا ہے وہ مختلف ہے ان سے، تو یہ اس کی طرح آ گئے یفتح یسمع کی طرح، تو یفتح تا پر زبر آ گئی ہے، فعل یفعل فعل یفعل۔ اب 5واں باب ہے کرم یکرم۔ کرم یکرم، تو یہاں پر عین کلمے پر پیش آ گئی ہے، اوپر پہلے زبر تھی، پھر زیر آ گئی تھی، اب پیش آ گئی ہے کرم یکرم، یہاں پر بھی پیش اور یہاں پر بھی پیش، عین کلمے کے مقابلے میں پیش آ گئی ہے، عین کلمے پر پیش آ گئی ہے، تو فعول یفعل۔ یہ 5واں
باب ہو گیا، اور چھٹا باب ہے حسیبہ یحسبو، فعیلہ یفعلو. تو یہاں پر سین جو عین کلمہ کے مقابلے میں ہے اس کے نیچے زہر آ گئی ہے، اور یہاں پر بھی زہر آ گئی مضارع میں بھی. تو ماضی میں بھی، ماضی اور مضارع دونوں میں یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ان 6 ابواب میں ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مزید تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ 6 باب ہوتے ہیں، ان کے نام بھی اسی نام کے ساتھ ہیں: ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. تو یہ 6 باب ہیں. اب لغت کی کتابوں کے اندر اگر جو بھی کسی چیز کا ہم جب معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کی ماضی کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ ضاد لکھ دیا جاتا ہے چھوٹا سا کر کے بریکٹ کے اندر، یا نون لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سین لکھا ہوتا ہے، فا لکھی ہوتی ہے، کاف لکھا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے نا ماضی لکھ کر. تو ہاں یہ 6 ہوتے ہیں. تو جب ضاد ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ضرب یضرب کے وزن پر اس کی ماضی آتی ہے. اس کی جو باب ہیں وہ ضرب یضرب، یعنی اس کے جب ماضی بنائیں گے تو وہ اس وزن پر بنے گی ضرب، اور مضارع یضرب بنے گی اگر ضاد لکھا ہوا ہے لغت کی کتابوں کے اندر. تو اگر نون لکھا ہوا ہے تو نون سے مراد ہوگی نصر ینصر، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مضارع میں عین کلمے پر پیش ہے اور ماضی میں زبر ہے. تو اگر سین لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد سمیع یسمع ہوگی. اسی طرح فا لکھا ہوا ہے تو فتح یفتح، کرم یکرم. تو یہ چیزیں ہمیں ان کی ماضی، مضارع اور امر بنانے میں مدد دیتے ہیں. امر کا ذکر آگے آئے گا، ابھی فی الحال ہم ماضی مضارع میں ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ماضی اور مضارع بنانے میں مدد دیتی ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ضاد ہے، ضاد لکھا ہوا ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ضرب یضرب. اسی طرح نصر ینصر، سمیع یسمع. تو یہ 6 ابواب ہو گئے. تو ان کے مطابق ہم ماضی اور مضارع بنائیں گے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر جو استعمال ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ضرب یضرب والا باب ہوتا ہے. جہاں پر بھی اکثریت میں جہاں پر آتے ہیں تو وہاں اکثر جو ہے وہ ضرب یضرب کے وزن پر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد زیادہ استعمال ہونے والا نصر ینصر ہے، اور تیسرے نمبر پر زیادہ استعمال ہونے والا یہ سمیع یسمع ہے. پھر ان کا استعمال آگے بہت کم ہوتا ہے، ان 3 کا زیادہ ہوتا ہے اور ان 3 کا بہت کم ہوتا ہے. ہاں یہ فتح یفتح کا ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں کا تو بالکل بہت زیادہ، بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر. تو بہت کم صیغے ایسے آتے ہیں جو اس وزن پر ہوتے ہیں. زیادہ تر ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع اور فتح یفتح کے وزن پر ہی آتے ہیں. تو اب ایک مکالمہ ہے چھوٹا سا جس میں ہمیں یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے مضارع بنانے کا طریقہ اور اس کے ابواب کا معلوم ہو. تو پہلا ہے کم من القرآن تقرأ کل یوم. کم من القرآن، کم کتنا، من القرآن قرآن میں سے، تقرأ پڑھتے ہو تم. مضارع ہے تقرأ، کل یوم ہر روز. تو یہاں پر تم پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. تم ہر روز قرآن میں سے کتنا پڑھتے ہو. تو اب ہم
اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ کم یہ استفہامیہ ہے کہ کتنا پڑھتے ہو، کتنا. تقرأ قرأ یقرأ، قرأ یقرأ یہ فتح والا باب ہے، فتح یفتح. تو قرأ یقرأ عین کلمہ جو ہے اس پر زبر ہے. تو کل یوم ہر روز، اقرأ میں پڑھتا ہوں، جزءاً ایک سپارہ، منہ اس میں سے. کل یوم ہر روز، اقرأ میں پڑھتا ہوں، جزءاً منہ ایک سپارہ. اچھا دوسرا سوال کرتا ہے حل حصلت، تو یہ ماضی ہے. حل کیا، حصلت حاصل ہوتی ہے، حاصل ہوئی، پائی یا حاصل ہوئی، لکا تجھے، الیوم آج کے دن، جماعت الفجری فجر کی جماعت، کیا تجھے آج کے دن فجر کی جماعت حاصل ہوئی، فجر کی جماعت میں کیا تم حاضر ہوئے. تو یہاں پر حصلت، حصلت، حصل یحصل، تو یہ حصل یحصل، تو یہ فتح نصر ینصر کی وزن پر، نصر ینصر کے وزن پر. حصلت یہ ماضی ہے، ماضی فعل ماضی ہے، اور چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب، جماعتن اس کی فاعل ہے، تو یہ مؤنث ہے نا، تا ہے اس کے آخر میں، تو یہ بھی اس لیے مؤنث لائے ہیں. حصلت چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب. اچھا الحمدللہ، کل یوم تحصل لی، ہر روز حاصل ہوتی ہے مجھے، جماعت الفجری فجر کی نماز. تو یہاں پر تحصل، حصلت حصل سے، اور تحصل یحصل سے، حصل یحصل، نصر ینصر کے وزن پر. تو تحصل یہ مضارع ہے اور یہ ماضی ہے. اچھا جی آگے تیسرا، فأنت ذو حظ عظیم، پھر تو تم، ف کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور انت تو ذو حظ عظیم بڑے حصے والے ہو، بڑے عظیم حصے والے ہو، بڑے نصیب والے ہو. واللہ اللہ کی قسم، واللہ واو قسم کے لیے آتی ہے. واللہ، واللہ ہم کہتے ہیں اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، یا خلیل اے خلیل. اچھا اشکرو کا، میں شکر کرتا ہوں تمہارا. تو یہاں پر اشکرو، شکر یشکرو، نصر ینصرو، نصر ینصرو کے وزن پر اشکرو کا، علی حسن ظنک، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں تمہارے حسن ظن پر، یا سیدی اچھے گمان پر، اے میرے آقا. چوتھا، متا تذهب الی المدرسۃ، متا کب، کس وقت، استفہامیہ ہے. تذهب ذهب یذهب سے، یذهب ذهب یذهب، فتح یفتح کے وزن پر. تو یذهب تذهب، تو تذهب تم جاتے ہو، کس وقت جاتے ہو تم، یا کب جاتے ہو، الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف، مدرسہ کی طرف تم کس وقت جاتے ہو. انا اذهب میں جاتا ہوں، واحد متکلم، واحد متکلم اذهب، اور یہ واحد مذکر حاضر تھا. تو کس وقت جاتا ہے، واحد مذکر حاضر، تو کس وقت جاتا ہے. اور اذهب میں جاتا ہوں، واحد متکلم کلام کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں، بعد الفطوری ناشتے کے بعد، فطور ناشتے کو کہتے ہیں، اور بعد. تو انا اذهب میں جاتا ہوں، بعد الفطوری ناشتے کے بعد. پانچویں مثال، متا تأکل الغداء، متا اوپر بتایا تھا کہ کس وقت، تأکلو کھاتے ہو تم، اکلا یأکلو، اکلا
یأکلو، نصر ینصرو کے وزن پر، اکل یأکلو، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تو تأکلو تم کھاتے ہو، متا تأکلو تم کس وقت کھاتے ہو، الغدا دوپہر کا کھانا، دوپہر کے کھانے کو غدا کہتے ہیں، اور رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ عشاء ایک عشاء ہوتا ہے، عشاء نماز کے وقت کو، اور نماز کو کہتے ہیں رات کی، اور عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو۔ تو متا تأکل الغدا تم کس وقت کھاتے ہو دوپہر کا کھانا، نحنو ہم، نأکلو کھاتے ہیں، تو یہ واحد متکلم، یہ واحد مذکر حاضر تم کھاتے ہو، اور یہ واحد متکلم ہم کھاتے ہیں، نحنو نہیں جمع متکلم، نحنو نأکلو ہم کھاتے ہیں، جمع متکلم، الغدا دوپہر کا کھانا کس وقت کھاتے ہیں، قبیل الظہری، قبیل قبل سے قبیل، یہ جو قبیل اس طرح کا بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر پہلے، قبیلہ تصغیر کے لیے آتا ہے، چھوٹا کرنے کے لیے، ظہر سے کچھ دیر پہلے۔ ہم کہتے ہیں نا بحر، بڑے سمندروں کو کہتے ہیں، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں کہ بحیرہ عرب، تو وہ بحیرہ نہیں ہوتا، وہ بحیرہ کا مطلب چھوٹا بحر، چھوٹا سمندر، تو یہ کمی لانے کے لیے ہوتا ہے، ہر چیز میں کمی لانے کے لیے اس کو اس کے آخر میں اس کے اندر یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے زبر، قبیلہ، اور اسی طرح بحیرہ، اور اس طرح کی اور مثالیں ہم جس چیز کی بھی بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں۔ تو نحن نأکل الغدا ہم کھاتے ہیں دوپہر کا کھانا، قبیل الظہری ظہر سے کچھ دیر پہلے، قبل الظہری ہوتا ہے تو ظہر سے پہلے، لیکن اب قبیلہ تو کچھ دیر پہلے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔